بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ جس طرح برسات کا موسم ہے، لاہور میں تو اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے، شاید پاکستان کے ہر شہر میں اس طرح سے بارش ہو رہی ہے، اور اس کی ساتھ ساتھ جو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو سیوریج کا مسئلہ تو ہے ہی صحیح ہمارے ملک کے اندر، کہ جب بارش ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری ہماری گلیاں سڑکیں بھر جاتی ہیں، اور بہت سارے جو زندگی کے روزانہ کے روٹین میٹرز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بیماریاں بڑھ گئی ہیں۔ ہمارے بہت سارے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے، ہماری ایمرجنسیز بھری ہوئی ہیں، لوگ ڈائریا کے ساتھ، وامٹنگ کے ساتھ، سکن ایشوز کے ساتھ، اور جن علاقوں میں سیلاب کا خدشہ ہے وہاں تو آنکھوں کی بیماریوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ پیٹ کی بیماریوں کے ساتھ بہت سارے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ جہاں جہاں بارشیں بڑھتی ہیں وہاں ماحول میں چونکہ نمی بڑھتی ہے اور اس وجہ سے بیماریاں بڑھتی ہیں۔ تو آج ہم آپ سے یہ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ کون کون سی ایسی پریکاشنز ہیں یا ایسی احتیاطیں ہیں جو آپ اگر برتیں گے تو آپ یہ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں برسات کے موسم میں پیدا ہونے والی بیماریوں سے، چاہے وہ آنکھوں کی بیماریاں ہوں، چاہے وہ معدے کی بیماریاں ہوں، چاہے وہ سکن کی بیماریاں ہوں، اور سب سے زیادہ سکن کی بیماریاں اس موسم میں جو ہیں وہ زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں۔ میں سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے پہلے نمبر پہ کہ آپ نے اپنی سکن کو جو ہے وہ خشک رکھنا ہے۔ خشک رکھنے کے مختلف طریقے ہیں کہ آپ جو ہے گیلا کپڑا ہو جائے یا برسات میں نکلیں تو فوری طور پر کپڑے چینج کریں، یا اس کے علاوہ ایسی جگہیں جہاں پہ پسینہ آ سکتا ہے آپ ان جگہوں کو صاف رکھیں، ہوا میں بیٹھیں، پنکھے کے نیچے بیٹھیں، آپ ہوا کی ایسی ہوادار جگہوں پہ رہیں جہاں آپ کو زیادہ پسینہ نہ آئے اور آپ کا جسم جو ہے وہ خشک رہے۔ اور اگر کہیں پہ آپ کا جسم جو ہے وہ گیلا ہو بھی جاتا ہے تو اپنے ساتھ رومال رکھیں، بار بار اس کو صاف کرتے رہیں، ٹیشو رکھیں، اپنے آپ کو صاف کرتے رہیں، خشک رہیں، کیونکہ نمی جو ہے وہ فنگس کے لیے ایک بہت پرون جگہ ہوتی ہے۔ جیسے جیسے نمی بڑھتی ہے، جس ایریے میں بھی نمی بڑھتی ہے، چاہے کہ وہ آپ کے انڈر آرم کی سکن ہے، چاہے وہ بٹوین دا تھائز ہے، یا اس کے علاوہ یہ انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، جہاں پہ بھی نمی زیادہ رہتی ہے وہاں پہ فنگس کی گروتھ بڑھ جاتی ہے، اور وہی فنگس گروتھ آپ کی جو ہے وہ سکن کی بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ اگلی چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ٹائٹ فٹنگ جو لباس ہیں ان سے اوائڈ کریں۔ آپ کوشش کریں کہ ڈھیلے ڈھالے اور کھلے لباس پہنیں، اور ایسے لباس پہنیں جو ہوادار ہوں، جیسے کاٹن وغیرہ کے کپڑے پہنیں، تاکہ آپ کو اگر جہاں سویٹنگ ہوتی بھی ہے تو وہ وہاں ہوا لگتی رہے اور وہ جگہ خشک ہو، اور آپ کو جو ہے وہ پسینہ زیادہ نہ آئے، یا پسینہ آئے تو وہ فوری خشک ہو جائے اور اس میں وہاں بیکٹیریا اور فنگس جو ہے وہ گروتھ نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ یہ کرنا ہے اپنے اگلا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو اینٹی فنگل پاؤڈرز ہیں یا اینٹی فنگل ٹریٹمنٹس ہیں وہ اپنے پاؤں کی ضرور کر رہی ہیں۔ آپ نے کوئی لوشن یا اینٹی فنگل پاؤڈر جو ایک عام مشہور مارکیٹ میں ملتا ہے گو ریش کے نام سے، وہ پاؤں کی انگلیوں میں لازمی لگائیں، کیونکہ یہ جو ہم شوز پہنتے ہیں اور اس میں جو پسینہ آتا ہے وہاں پہ فنگس گرو کرتی ہے، اور وہاں سے پھر ایتھلیٹک فٹ اور اس طرح کی جو فٹ کے ساتھ بیماریاں شروع ہوتی ہیں برسات کے سیزن میں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر سکن کے اوپر کوئی ریش بن جاتا ہے یا کوئی بمپ نکلتا ہے، کوئی دانہ نکلتا ہے، تو کائنڈلی اس کو سکریچنگ نہ کریں بار بار۔ جتنا آپ سکریچ کریں گے وہاں سے بیکٹیریا جو ہیں وہ آگے آگے سکن میں پھیلتے جائیں گے، اور وہ آپ کے جو سکن ریش ہے یا وہ بمپ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور وہ نئی نئی جگہوں پہ جائے گا۔ اور اگر آپ جتنا اس کو خارش کرتے ہیں، جسم پہ خارش ہوتی ہے، تو وہ خارش بھی جہاں جہاں آپ کرتے جائیں گے وہ خارش بھی بڑھتی جائے گی۔ تو لہٰذا سکریچ کرنے کے بجائے آپ اس کو ٹیشو وغیرہ سے صاف کریں، تاکہ وہ جو آپ کی فیلنگ ہے اس کی ٹیشو سکریچنگ کی وہ کم ہو اور وہ بیماری جو ہے وہ آگے نہ پھیل سکے۔ اگلا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سن بلاک یوز کریں۔ یہ جو برسات کا موسم ہوتا ہے اس موسم میں چونکہ بادل جو ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں، تو جو سکرین جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں وہ ڈائریکٹ پینیٹریٹ کرتی ہیں ہمارے سکن کے ساتھ اور سکن کو اچھا خاصا ڈیمیج کرتی ہیں۔ برسات کے موسم میں امبریلا کا استعمال اور اس کے علاوہ سن بلاک کا استعمال جو ہے وہ ہائیلی ریکمنڈڈ ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو صبح صبح ننگے پاؤں واک کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو برسات کے موسم میں آپ گھاس کے اوپر، پگڈنڈیوں کے اوپر ننگے پاؤں نہ چلیں، کیونکہ اس موسم میں بیکٹیریا اور فنگس کی گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس سے آپ کو بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک اگلا پوائنٹ یہ کہ اگر کسی وجہ سے آپ کے کپڑے گیلے ہو جائیں تو فوری طور پر ان کو چینج کریں۔ آپ بارش سے آئے ہیں یا ویسے کو پانی گر گیا یا کسی بھی وجہ سے آپ کے اگر کپڑے گیلے ہو گئے ہیں تو فوری طور پر کو چینج کریں۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنے سکن کو ڈرائی رکھیں، تو ظاہری بات ہے جو کپڑا ہے وہ سکن کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو سکن بھی گیلی ہوتی ہے، تو کپڑا فوری طور پہ چینج کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر کہیں ریش ہوں تو آپ اس کو سکریچ نہ کریں، اور اس سکریچ سے بچنے کے لیے سب سے اچھا آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے نیلز جو ہیں ان کو ٹرم کر کے رکھیں۔ آپ کے نیلز میں کسی بھی قسم کا بیکٹیریا جو ہے وہ گھس سکتا ہے۔ جب آپ کہیں سی بھی جگہ پہ سکریچ کریں گے تو اگر آپ کے نیلز بڑے ہوں گے تو ان میں وہ بیکٹیریا گھس جاتا ہے، اور وہ پھر بیکٹیریا یا فنگس جو ہے پھر آپ دوبارہ اپنے فوڈ میں جب ہاتھ ڈالتے ہیں یا آپ کسی اور جگہ پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو بیکٹیریا آگے آگے پھیلتا ہے اور بیماریاں جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگلا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹاول جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔
کیونکہ یہ نمی کا موسم ہوتا ہے، جب آپ کی گیلی باڈی کے اوپر جو ایک چیز پھرتی ہے اور وہ نمی اور وہ باڈی کے جو بیکٹیریاز ہیں وہ ٹاول کے اندر آ جاتے ہیں. وہی ٹاول اگر دوسرا بندہ یوز کرے گا یا آپ کسی دوسرے کا ٹاول یوز کریں گے تو وہ بیماریاں جو ہیں یا وہ بیکٹیریا جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اوپر پھیلنے کا اور اس کے آپ کی باڈی کے اوپر نقصان پہنچانے کا خدشہ جو ہے بڑھ جاتا ہے. یہ تو تھی جنرل تدابیر نا. اب میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس موسم میں آپ نے غذا میں کون سی احتیاط جو ہے وہ برتنی ہے. ایک تو سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ نے پلینٹی آف فروٹس لینے ہیں. آپ نے غذا میں فروٹس کا استعمال بڑھا دینا ہے. جو بھی موسمی پھل ہیں ان کو آپ لازمی شامل کریں. وہ ملٹیپل اس میں موسم کے حساب سے جو پھل آتا ہے اس میں نیوٹرینٹس زیادہ ہوتے ہیں، اس کے اندر انرجی زیادہ ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی باڈی کا جو امیون سسٹم ہے اس کو بڑھاتا ہے. اس میں جو اگلی چیز ایڈ کرنی ہے اپنے ڈائٹ میں پرو بایوٹکس ہیں. پرو بایوٹکس میں سب سے اہم اور سستی چیز جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہو سکتی ہے وہ دہی ہے. دہی کا بکثرت استعمال کریں اسپیشلی اس موسم میں، جس موسم میں ڈائریا کا، ہیضہ کا اور اس طرح کی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے. اس میں پرو بایوٹکس آپ کی گٹ ہیلتھ کے ساتھ ساتھ آپ کی پوری باڈی کی ہیلتھ کو مینٹین کرتا ہے. تو کائنڈلی اس موسم میں دہی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں. اس کے بعد جو ہے وہ شوگری ڈرنکس جو ہیں اور ڈیری جو پروسیسڈ فوڈ ہیں ان سے آپ اوائڈ کریں. آپ کولڈ ڈرنک سے اور اس کے علاوہ جو بیکری کے آئٹمز ہیں ان سے اوائڈ کریں، بلکہ آپ گھر کا اور سادہ کھانا جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں. اور اگر آپ کو پانی پینا بھی ہے تو آپ فلٹر واٹر جو ہے وہ استعمال کریں. اس کے علاوہ یہ جو دوسرے مشروبات ہیں، جو کین ڈرنکس ہیں، ان سے اوائڈ کریں. وہ آپ کے لیے زیادہ بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز تو ہر جگہ ہم ریکمینڈ نہیں کرتے اور ہر کو منع کرتے ہیں، وہ الکوہل اور سموکنگ ہے. اگر کوئی ایڈکشن ہے تو وہ نہ کریں، کیونکہ اس سے امیون سسٹم آپ کا ویک ہوتا ہے اور یہ موسم جو ہوتا ہے یہ پرون ہوتا ہے بیماریوں کے لیے. تو آپ کی بیماریاں جو ہیں وہ اس سے بڑھ سکتی ہیں. اور آپ نے کھانا کیا ہے، آپ لائٹ کھائیں، ہلکا پھلکا سادہ غذا کھائیں. سبزیوں پہ مشتمل غذا جو ہے وہ کھائیں. دالوں پہ مشتمل جو چیزیں ہیں وہ کھائیں، لیکن گوشت جو ہے وہ کم کر دیں. اور سیلڈ کا استعمال بڑھا دیں، رائتہ کا استعمال بڑھا دیں. جو آپ کو ایزیلی ڈائجسٹ کر سکے خوراک، وہ خوراک کھائیں گے تو آپ اس موسم میں صحت مند رہیں گے. اسپائسی فوڈ سے اوائڈ کریں، کیونکہ اسپائسی فوڈ جو ہے وہ معدے اور انتڑیوں میں جا کے اریٹیشن کرتی ہے، جس سے ڈائریا کا اور ہیضہ کا اور فوڈ پوائزننگ کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو اسپائسی فوڈ کے بجائے میں نے آپ کو کہا کہ کم مسالہ جات والی اور سادہ غذا جو ہے اس کو اپنائیں. جو را فوڈ ہے اس سے بچیں. را فوڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ٹھیلے سے فروٹ لیتے ہیں تو بغیر دھوئے اور بغیر اس کو چھیلے آپ کھانا شروع کرتے ہیں. ہر فروٹ کا چھلکا لازمی اتاریں، کیونکہ ایک تو موسم اس طرح کا ہے، اس کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے، مچھر ہوتے ہیں اور باقاعدہ صاف نہیں ہوتا، موسم میں نمی ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو لیس کوکڈ ہوتا ہے را مٹیریل، جیسے کچھ لوگ ہاف فرائی پسند کرتے ہیں، ہاف بوائل ایگ پسند کرتے ہیں، یہ اس طرح کی کوئی سبزیاں کچی کھانا یا گوشت تھوڑا کم گلا ہوا کھانا پسند کرتے ہیں، تو وہ جو پراپر کوکڈ فوڈ ہے وہ کھائیں اور را فوڈ سے ہے وہ اوائڈ کریں. دودھ جو ہے وہ کچا جو لوگ پیتے ہیں بغیر ابلا ہوا وہ نہ پئیں، بلکہ اچھی طرح ابال کے اس کے بعد پانی کو بھی اور دودھ کو بھی استعمال کریں. اور آخری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ جو ہیں ان کو بار بار دھوتے رہیں. یہ چونکہ ہر جگہ پہ نمی ہوتی ہے اور کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی بیکٹیریا گرو کر رہا ہے یا فنگس گرو کر رہی ہے آپ کو نہیں پتہ چلے گا. آپ کسی بھی چیز کو ٹچ کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے تو آپ کچھ دیر بعد دوبارہ یا سینیٹائزر استعمال کریں یا ہاتھ دھوتے رہیں. اب آخر میں آپ کو ایک ہوم ریمیڈی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ موسم برسات میں کسی قسم کی اسکن کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آپ بڑے پریشان ہیں، اس میں گرمی دانے ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر اسکن کے اوپر ریشز ہو سکتے ہیں، اسکن کے اوپر بمپس ہو سکتے ہیں، بوائلز ہو سکتے ہیں، پیپ والے دانے ہو سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے ہو سکتے ہیں جو اسکن کے اوپر نکلتے ہیں، خارش ہو سکتی ہے. تو ان سب بیماریوں کا ایک آسان سا اور ایک بڑا مستند سا علاج ہے جو ہم اکثر ریکمینڈ کرتے ہیں پیشنٹس کو، اور جو گھر پہ کیا جا سکتا ہے. آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو ایزی رہے گا، سستا بھی ہے. تو اور بہت ساری بیماریوں سے یہ آپ کو بچا بھی سکتا ہے. آپ حفظ ما تقدم کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ کھاتے رہتے ہیں اس برسات کے موسم میں تو آپ اسکن ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں. اور بلکہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کی اسکن کے اوپر اگر آلریڈی کوئی ایشوز ہیں یا اپنے اسکن کو مزید گلو کرنا چاہتے ہیں، بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی یہ بڑا افیکٹو رول پلے کرتا ہے. اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اناب لے لینا ہے. وہ آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائیں گے. وہ بیر کی شکل کے ہوتے ہیں، خشک دانے ہوتے ہیں. آپ اناب لے لیں، لیکن کوشش کریں کہ وہ فریش ہوں، اس کے اوپر اس میں کیڑا شیڑا نہ لگا ہوا، ان کو سوراخ نہ ہو، بلکہ صاف ستھرے اور اچھے اناب لے لیں. اور اناب کے 10 دانے لے کے آپ نے رات سوتے وقت 1 گلاس پانی میں ڈال دینے ہیں. اور صبح اٹھ کے آپ نے وہ جو اناب ہے وہ بھی کھا لینے ہیں
اس کے اندر گٹھلی ہوتی ہے وہ نکال کے پھینک دینی، لیکن باقی اور آپ بھی کھا لینا ہے، اور وہ جو گلاس پانی ہے وہ بھی نیار منہ آپ نے پی لینا ہے۔ آپ 10 سے 15 دن یہ عمل کریں گے، آپ خود میں اتنی تبدیلی محسوس کریں گے کہ آپ کی باڈی اور آپ کی جو سکن ہے وہ گلو کرنے لگے گی، اور سکن جو ہے وہ مختلف بیماریوں سے پاک ہونا شروع ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ہم اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ چینلز کو لائک سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔